پھر قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آج میرا اصل عنوان یہی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی سے، دیکھو قرآن مقدس کا لہجہ، قرآن کا انداز، کتنی حکمت بھرے انداز میں قرآن گفتگو کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی سے، یعنی اللہ کی دی ہوئی روزی سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں یہ خرچ سے مراد بعض مفسرین بلکہ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ کا وجوب مراد ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نظام زکوٰۃ کیا ہے؟ پہلی بات تو قرآن نے غلط فہمی دور کر دی کہ تم اپنے مال سے نہیں دیتے، مال تو تمہارا ہے بھی نہیں، تم خود تمہارے نہیں ہو، ہماری دی ہوئی روزی سے جو ہم نے دیا ہے۔ اسلام میں جب شروع دن تھے، شروع ایام تھے، بڑی سختی تھی۔ دیکھیے حیرت بھی ہوتی ہے اس پر، خوشگوار حیرت ہوتی کہ جن دنوں اسلام قبول کرنا کافروں کی طرف سے بھی سخت اذیتیں، مشکلیں، مصیبتیں، اسلام کا اظہار کرنے پر بھی مارا پیٹا جاتا تھا، اس وقت قوانین بھی سخت تھے۔ شروع دنوں کے قوانین یہ تھے کہ مسلمان جتنا کمائیں گے تو دن بھر میں اپنی ضرورت پہ وہ جتنا خرچ کر سکتے ہیں کر لیں، باقی جتنے پیسے بچیں گے ان کو بستر پہ جانے سے پہلے وہ سارے پیسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینا ہے، یعنی وہ جمع نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے جو شروع دن کے مسلمان ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، سابقون الاولون، ان کا ثواب بھی سب سے الگ ہے، بلکہ اور صحابہ بھی ثواب میں ان کے برابر نہیں ہے۔ جو بعد میں آئے وہ بھی صحابی ہے، جنہوں نے شروع میں کلمہ پڑھا وہ بھی صحابی ہے، جو فتح مکہ کے بعد آئے وہ بھی صحابی ہے، دونوں قابل احترام ہیں۔ لیکن یہ جو سابقون الاولون ہیں ان کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا اور فتح مکہ کے بعد آنے والوں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا، دونوں برابر نہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، ہے دونوں صحابی، ہے دونوں صحابی۔ اصل میں یہ حدیث جو آئی ہے نا کہ میرے صحابی کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا دونوں برابر، ہوا یہ تھا کہ ایک صاحب نے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، انہوں نے کسی پہلے ایمان لانے والے صحابی کو کچھ کہہ دیا تھا، ان کا دل دکھ گیا تھا، تو اس پر یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ یعنی صحابہ میں بھی درجے ہیں، ہمارے لیے تو وہ صحابی بھی قابل احترام ہے جس نے ایک جھلک حضور کو دیکھ لیا، بس ہم جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی تقابل نہیں کر رہے ہیں، صرف بتا رہے ہیں کہ پہلے دن ایمان لانے والوں کی سابقون الاول، اسی لیے وہ جنت میں بھی پہلے جائیں گے، وہ جنت میں بھی پہلے جائیں گے، اور ان کی بہت بڑی شان ہے جو پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو کافروں کی تکلیفیں انہوں نے جھیلی، پھر اسلام کے نام پہ اس وقت خرچہ کیا کہ جب اسلام کا نام لینے کے لیے وہ لوگ ڈرتے تھے، وہ سابقون الاولون ہیں۔ تو اس وقت کے حالات یہ تھے کہ پیسہ نہیں جمع کر سکتے تھے، جتنا خرچ کر دیا دن بھر میں خرچ کر دیا، بستر پہ جانے سے پہلے سب آپ کو تقسیم کر دینا ہے، جمع نہیں کر سکتے تھے۔ پھر جب زکوٰۃ کے احکامات آئے تو پھر اسلام نے اجازت دی کہ اب تم پیسے جمع کر سکتے ہو، اب پیسہ جمع کرنا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اب اس میں شرط یہ ہے کہ تم اپنی جمع کی ہوئی رقم میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں سال میں ایک مرتبہ دیا کرو۔ پھر اس کے مصارف بتائے گئے کہ یہ ان راستوں میں کم و بیش 7 طبقے قرآن مقدس نے بیان فرمائے ہیں کہ ان راستوں میں تمہیں خرچ کرنا ہے، جن میں سے بہت سارے طبقات ہیں جو ہندوستان میں پائے نہیں جاتے، تو اس کی تفصیل آگے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔